بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک مضمون جس کا عنوان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا اسلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ایک شعلہ بیان شاعر، عظیم المرتبت فلسفی، مناظر فطرت کے پرستار، ملت کے غمخوار اور ایک ماہر تعلیم تھے۔ آپ کے اشعار اور آپ کے خطبات نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے مردہ دلوں میں حیات نو کی شمع روشن کی اور ان کے منجمد جذبات کو آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکا دیا۔ کسی قوم میں آپ جیسا بے نیاز دل کا حامل بکمال شخص سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو انہی کی ذات پر صادق آتا ہے۔ عزیز طلبہ، شعر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز طلبہ، دیدہ ور کہتے ہیں صاحب نظر کو۔ کائنات کے رنگ و بو میں ایسی شخصیات آتی رہتی ہیں جو آسمان علم و ادب پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں اور شہرت پا کر رخصت ہو گئیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی مثال آپ کو بہت کم ملے گی۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 یعنی کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک صوفی منش انسان تھے۔ آپ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جس میں ہر طرف اسلامی تشخص عام تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی۔ آپ کو ابتدا میں ایک ایسا استاد ملا جو اسلامی دینداری کا قابل تقلید نمونہ تھا اور شمس العلماء سید میر حسن جیسے عربی و فارسی کے ممتاز فاضل اور جید عالم کی شاگردی کا فخر حاصل ہوا۔ سیالکوٹ سے FA کرنے کے بعد آپ لاہور چلے آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کے امتحانات اعزاز کے ساتھ پاس کیے۔ یہاں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے لائق استاد سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا۔ آپ کو بچپن ہی سے شاعری سے محبت تھی۔ لاہور میں آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور آپ نے مختلف مشاعروں میں شرکت بھی شروع کر دی، لیکن ابھی شاعری کا دائرہ محدود تھا۔ کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس جذبے کے تحت 1905 میں یورپ روانہ ہوئے۔ انگلستان سے بیرسٹری مطلب کہ وکالت اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وطن واپس آئے۔ PhD کہتے ہیں ڈاکٹریٹ آف فلسفی کو۔ آپ نے لاہور میں عزیز طلبہ لاہور میں وکالت کا پیشہ اپنایا، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ آپ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے اور مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 میں
1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا وہ تصور پیش کیا تو نوجوانوں نے اس کو پسند کیا۔ صدارتی خطبے میں پہلی مرتبہ اسلامیہ نے ہند کے لیے آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا گیا۔ گویا یہ پاکستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ تھا، اس لیے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مصور پاکستان کی شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف تصور پاکستان پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ عزیز طلبہ، قیام یورپ کے دوران میں اقبال نے مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا۔ انہیں فرنگی تہذیب کے کھوکھلے پن کا پتہ چل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تہذیب، جدید تہذیب جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے جس نے آنکھیں چندھیا رکھی ہیں۔ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک علامہ اقبال کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکی۔ عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال انہوں نے وہ اپنی تعلیم باہر سے مکمل کی تھی اور ان پر وہ مغربی تہذیب کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ علامہ اقبال نے زندگی کے طویل ایام یورپ میں گزارے تھے، اس کی وجہ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والہانہ محبت، جذبہ عشق اور روحانی وابستگی تھی۔ خود شناسی، تعین نفس، شعور ذات کا دوسرا نام ہے۔ خودی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راز حیات ہے۔ خودی یہ اقبال کے نزدیک راز حیات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عرفان ذات پر زور دیا ہے۔ جب تک یہ حاصل نہ ہو اس وقت تک زندگی میں نہ سوز ہستی ہے نہ جذبہ عشق۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا، جگایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہیں دوبارہ اسی مقام پر دیکھنے کے آرزومند ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ملت اسلامیہ کی بقا متحد ہونے میں ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال وہ کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرد اور جماعت کے رابطے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں فرد کی نشو و نما جماعت کے مؤثر آئین کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان دوسروں کے ساتھ رہ کر ہی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی شاعری میں مومن کا لفظ بھی خاص توجہ کا مستحق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مرد مومن بن جائے۔ وہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کا ہر کام خدا کے لیے ہو، وہ بلند ہو جائے، اس کی ذات برائیوں اور ناانصافیوں کے خلاف ایک چیلنج ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور مرد مومن قرآن کی خالص پیداوار ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کلام اقبال وہ مرد مومن کے حوالے سے سماعت کیجئے۔ اقبال وہ کہتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں قرآن میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ عزیز طلبہ، اسی طرح وہ اپنے کلام میں مرد مومن کے اوصاف کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ کہتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عزیز طلبہ، آگے وہ مناظر فطرت اور قدرت کی تصویر کشی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت تامہ حاصل ہے۔
آپ کے کلام میں نادر تشبیہات اور تراکیب کی جدت کا انبار لگا ہوا ہے جو ان کی وسعت فکر کی دلیل ہے۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، حکیم الامت کے القابات سے نوازا۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھیڑ دیے۔ آپ کا کلام اردو فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ انہوں نے اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر عقیدت کے پھول پیش کیے ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا نصف حصہ ان کے اردو شعری مجموعے ہیں، جبکہ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مثنوی اسرار و رموز اور ارمغان حجاز کا نصف حصہ شامل ہے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بوڑھے وفادار خادم علی بخش کی گود میں آخری سانس لی اور عالم اسلام میں پھیلے ہوئے دوستوں، شاگردوں اور قدردانوں سے منہ موڑ کر اور ان کو سوگوار چھوڑ کر دین و ادب کا آفتاب عظمت جس نے دلوں کو حرارت عطا کی تھی، 21 اپریل 1938 کو آفتاب نکلنے سے پہلے غروب ہو گیا، یعنی کہ 21 اپریل 1938 کو آفتاب نکلنے سے پہلے غروب ہو گیا۔ آپ کے جسد خاکی کو بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے قریب سپرد خاک کیا گیا، جہاں ہزاروں لوگ ہر روز اس بطل جلیل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا مضمون ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ ہو گیا مکمل۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔